السلام علیکم۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ پچھلی لوگوں میں بھی ہم نے بنی اسرائیل کے بارے میں بات کی اور دیکھا کہ کیا کیا نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو عطا فرمائی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دیگر طریقوں سے ان کو حق بات بھی سمجھائی، اس کے باوجود بھی وہ اپنی ہٹ دھرمی کے اوپر قائم رہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے بھی بتایا کہ کس گناہ کے ذمے میں کیا ان کو عذاب ہوا اور کیسا معاملہ ہوا۔ آگے بھی ذکر انہیں کا ہے، اور دوبارہ ہم کوشش یہی کریں گے کہ ہم ان کے اس ذکر سے اپنے لیے نصیحت حاصل کریں انشاءاللہ۔ تو رکوع نمبر 9 شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ، اور یاد کرو جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا پھر اس کا الزام کسی دوسرے پر ڈالنے لگے، حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ظاہر کرنے والا تھا اس کو جسے تم چھپا رہے تھے۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تو ہم نے فرمایا کہ اس مقتول کو اس گائے کا ایک ٹکڑا مارو، اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ مردوں کو زندہ کرے گا اور وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھ جاؤ۔ اچھا دیکھیں، وہیں سے کنیکٹ کرتا ہوں۔ یاد ہے ایک گائے کو پچھلے رکوع میں ذکر ہوا پوری گائے کا، اور یہ ذکر ہوا کہ اس وقت میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کے یہاں ایک بندہ مر گیا اور پوچھنے لگے کہ بھئی کس نے مارا اس کو۔ وہ عام بندہ نہیں تھا، وہ مالدار تھا، تو اب میراث کا بھی معاملہ تھا سارا، اور قتل کا پتہ چلنا ضروری تھا کہ کس نے قتل کیا۔ تو جس کے سلسلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ تمام لوگ آئے تھے، اور آ کر کے انہوں نے کہا تھا کہ بھئی بتائیں، تو انہوں نے کہا ایک گائے ذبح کر۔ یہ اب آگے آ رہا ہے قصہ۔ وہ گائے ذبح کرنے کا حکم تھا، تو اس کے میں بتایا تھا کہ اس کو ذبح کر کے اس کا ایک ٹکڑا گوشت کا ماریں گے تو وہ اٹھ کے بتا دے کہ کس نے مارا تھا۔ تو پچھلی بار بھی یہی بات ہوئی تھی کہ گائے کے اوپر انہوں نے اتنے سوالات کیے کہ وہ گائے مشکل سے مشکل ترین ہوتی چلی گئی۔ تو پیرل میں ایک نیک صالح شخص جس نے ایک بچڑا، ایک چھوٹا بچہ گائے کا لے جا کے ایک جنگل میں چھوڑا، اور چھوڑ کر کے اللہ سے دعا کی کہ میں آپ کے اس کو امان میں رکھتا ہوں، اور جب میرا بیٹا بھی تھا ایک بڑا ہو جائے تو یہ اس وقت تک یہ اس کو آپ کے حفظ و امان میں رکھتا ہوں۔ وہ بیٹا جو تھا وہ رات کے 3 حصے کرتا تھا، اور 3 حصوں میں سے ایک حصہ عبادت کا رکھتا تھا، ایک حصہ جو ہے وہ والدہ کی خدمت کے لیے رکھتا تھا، ایک حصہ باقی دوسرے امور، اور پھر اسی طرح سے کماتا بھی تھا تو 3 حصے رکھتا تھا، ایک والدہ کے لیے کر دیتا تھا مختص، ایک اپنے لیے رکھتا تھا، ایک اللہ کی راہ میں خرچ کرتا تھا، اور بے انتہا فرمانبردار بچہ تھا۔ تو جب وہ جوان ہو گیا تو اس کی ماں نے اس سے کہا کہ تم جاؤ اور تمہارے والد صاحب نے تمہارے لیے جنگل میں ایک بچڑا چھوڑا ہو، اور صبح لے کر لکڑی کاٹتا تھا، اور وہ غریب تھا، مطلب کمزور انسان تھا۔ بہرحال وہ جس طرح اس کی والدہ نے اسے بتایا تھا، روایات میں آتا ہے کہ والدہ نے کہا کہ جا کے بولنا کہ بھئی موسیٰ اور ابراہیم علیہ السلام کے رب آپ کی حفاظت میں جو بچڑا ہے وہ آ جائے۔ تو وہ اسی طرح سے جاتے ہیں اور جا کے جنگل میں اعلان کرتے ہیں تو وہ بچڑا آ جاتا ہے۔ وہ بے انتہا خوبصورت بچڑا تھا، اور وہیں اللہ کے حفظ و امان میں پلا بڑا تھا۔
ماں نے کہا تھا گردن پکڑ کے اس کو کھینچ کے لے کر کے آنا. تو جب وہ گردن پکڑ کے کھینچ کے لانے لگا تو بچڑا اس سے ہم کلام ہو گیا اور کہنے لگا کہ تم میرے اوپر سوار کر لو، سوار ہو جاؤ تاکہ تمہیں سواری کا بھی فائدہ ہو، مشقت نہ اٹھانی پڑے. تو کہتے نہیں، والدہ نے کہا تھا کہ گھسیٹ کے لے کر آنا، میں تو گردن سے ہی لے کر کے آؤں گا. تو بچڑا اس سے دوبارہ ہم کلام ہوتا ہے. روایت میں آتا ہے، کہتا ہے کہ تمہاری فرما برداری ایسی ہے کہ آج اگر تم اپنی والدہ کے کہنے کے اوپر پہاڑ کو بھی حکم کرتے کہ میرے ساتھ چلو، تمہارے ساتھ پہاڑ بھی چلتا ہے. تو اسی طرح لے کر کے آ جاتا ہے. اسی بچڑے کی شکل و صورت بنتی چلی جاتی ہے وہاں بنی اسرائیلیوں کے پاس. کم ہوتے 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 بس وہ یہ رہ جاتا ہے. تو والدہ اسے کہتی ہیں کہ بھائی جاؤ، جا کر کے اب اسے بھیج دو، تم محنت کرتے ہو اتنی. تو اس وقت 3 درہم اس کی وہ تھی، قیمت تھی تقریباً. تو اس نے کہا کہ 3 درہم میں بیچو، اگر وہ راضی ہو جائیں تو پہلے مجھ سے آ کے اجازت لینا، خریدار راضی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کا پھر امتحان لیتے ہیں، فرشتہ بھیجتے ہیں وہاں. تو بچڑا لے کے جاتا ہے، وہ 3 درہم اس کی قیمت لگاتا ہے. تو فرشتہ کہتا ہے کہ میں تمہیں 6 درہم دوں گا، والدہ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، مجھے ایسے ہی بھیج دو. کہتا ہے نہیں، والدہ نے کہا تھا مجھ سے پوچھو گے تو پھر. لہٰذا والدہ کے پاس واپس جاتا ہے اور کہتا ہے والدہ سے کہ بھئی وہ تو 6 درہم کا بک رہا ہے. تو والدہ کہتی ہیں اچھا 6 درہم کا بیچ دو، لیکن شرط یہی ہے کہ وہ والدہ کی رضامندی ہوگی. تو پھر وہ واپس جاتا ہے تو فرشتہ موجود ہوتا ہے، کہتا ہے کہ بھئی 6 درہم کا بیچتا ہوں. تو کہتا ہے کہ نہیں، اگر تم 12 درہم کا بیچ دو اور والدہ کو بتاؤ کہ نہیں تو پھر میں خریدنے کو تیار ہوں. کہتا ہے نہیں، یہ میں نہیں کر سکتا. وہ پھر والدہ کے پاس جاتا ہے. اب والدہ اس سے کہتی ہیں کہ بھئی یہ مجھے تمہارا امتحان معلوم ہوتا ہے، اس سے پوچھو کہ ہمیں بیچنا بھی ہے یا نہیں. والدہ بھی نیک صالح خاتون ہوتی ہیں. تو بہرحال وہ واپس جاتا ہے، کہتا ہے کہ بیچنا ہے کہ نہیں. تو فرشتہ اس کو بتا دیتے نہیں، بیچنا نہیں ہے. تمہارے پاس خود حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے بندے تشریف لائیں، اسی کھال میں جتنا سونا آتا ہے اتنے کا بیچنا. اور وہ ویسے ہی ہوتا ہے نیک اور فرمانبردار اولاد. پھر اس نے پوری خدمت، اللہ والا بندہ. اللہ تعالیٰ نے اس کو تحفے میں یہ بچڑا ان کے ذریعے ان کو بلایا، جس کو انہوں نے تو بہرحال ذبح کر کے اس کا گوشت کا ٹکڑا ہی مارنا تھا. یہاں کے اوپر بھی کئیوں بار ایسا آتا ہے کہ کوئی بندے نے پتہ چلا کہ اس نے جھوٹی قسم کھائی تھی، قرآن کو حاضر و ناظر جان کے، اللہ کو حاضر و ناظر جان کے. لوگوں کے علم میں بھی ہوتا ہے، اس کی تباہی دیکھتے ہیں لوگ اپنی آنکھوں سے کچھ وقت میں. تو اللہ کی حیبت اور اللہ کا ڈر ایسا ہے. چنانچہ ایک آفس میں پیچھے دنوں ایک قصہ ہوا. ایک قصہ یہ ہوا کہ 5 لڑکے ایک کمرے میں رہتے تھے، ان میں سے ایک کا موبائل چوری ہو گیا اور کوئی قبول کرنے کو تیار نہیں. اس بات کو ہفتہ گزر گیا، کہا وہی سمجھو ان سے ایک ایک کر کے پوچھ گچھ بھی ہو گئی، سب کچھ ہو گیا. تو کسی اور کے پاس بھی چلے گئے، پوچھ لیا بھائی موبائل ابھی تک بکا نہیں ہے، کوئی اس طرح کی باتیں بھی ہو گئیں. پھر جب کچھ لوگوں کے علم میں آیا، اللہ والے تھے، مفتی صاحب وغیرہ کچھ تھے، انہوں نے کہا بھائی 5 کو بٹھا لو ایک جگہ. 5 کو کہا بھائی ہم مسجد میں تمہیں بٹھائیں گے اور قسم کھانا پڑے گی قرآن اٹھا کر کے کہ میں نے نہیں چوری کیا، اور جس کا چوری ہوا ہے قسم کھائے گا کہ ہاں میرا چوری ہوا ہے. یہ کام کل ہوگا. اس بیچ میں اگر وہ کسی کے پاس ہے تو وہ خاموشی سے یا تو موقع پہ واپس رکھ دے یا مفتی صاحب کے پاس لا کے دے دے. یہ بات ہوئی عصر کے وقت، عشاء سے پہلے اس کو اس کا موبائل واپس ملے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ اللہ کا ڈر ہے. یہ کوئی پولیس والا نہیں نکلوا سکتا تھا. تو لہٰذا یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں نا یار کہ آنکھوں سے دیکھا ہوا مشاہدہ. اب میں تو یہ میں کیا کہوں آپ کو، یہ آنکھوں سے دیکھا ہوا معاملہ ہے. تو ایسے یہ پھر مردے بھی. اور اللہ تعالیٰ نے اس میں ساتھ یہ جوڑ کر کے ان لوگوں کو پھر دکھا، ہم کو تو دکھاتے اتنا تھے، ہمارے ساتھ معاملہ پھر بھی دوسرا ہے. اللہ تعالیٰ نے ساتھ یہ بھی کہا اور وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھا دیتا کہ تم سمجھ جاؤ. مردے کو زندہ کر دینا ایک گوشت کا ٹکڑا مار کر کے نشانی ہے نا ایک، تاکہ تم لوگ سمجھ جاؤ. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يحبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے تو پتھروں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ سخت ہیں. اور پتھروں میں تو کچھ وہ ہیں جن سے ندیاں بہہ نکلتی ہیں، اور کچھ وہ ہیں کہ جب پھٹ جاتے ہیں تو ان سے پانی نکلتا ہے، اور کچھ وہ ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے اعمال سے ہرگز بے خبر نہیں ہے.
اب دیکھیں انسانوں کے دلوں کا حال بیان کیا جا رہا ہے، اور ان کو کمپیئر کیا جا رہا ہے پتھروں کے ساتھ، اور بہت ہی انفارچونیٹ طریقے سے کمپیئر کیا گیا ہے. یعنی کمپیئر یوں کیا گیا ہے کہ کچھ پتھروں کی دل سے کمپیریزن میں تعریف کی گئی کہ کچھ پتھر تو ایسے ہیں ان سے پھر بھی پانی بہتا ہے، کچھ پتھر ایسے ہیں وہ اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں، اور یہ کچھ انسان ایسے ہیں کہ ان کے دل اس سے بھی زیادہ سخت ہوتے ہیں اور ہدایت نہیں قبول کرتے. یہ بے انتہا خطرے کی علامت ہے. تو ہمیں اپنے ارد گرد لوگوں کا محاسبہ کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ بھائی کہیں خدا نہ خواستہ ہمارے دل ایسے سخت تو نہیں ہو گئے پتھروں کی طرح سخت. ابھی قرآن شریف نازل ہوا تو قرآن میں ایک اور جگہ آتا ہے کہ اگر یہ پہاڑوں پہ ہوتا، پہاڑ اس قدر ڈرتے کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے کہ قرآن ان کے اوپر نازل ہو جاتا. تو اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ نے قوت مسلمانوں کو، مومنین کے دلوں کو دے رکھی. تو اپنے دلوں کا خیال رکھنا، اس کی احتیاط رکھنا بھی انتہا ضروری ہے. چنانچہ ایک حدیث آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہوں اس موقع کے اوپر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر الہی کے سوا کثرت کلام سے پرہیز کرو، اس لیے کہ ذکر الہی کے سوا کثرت کلام دل کو سخت بنا دیتا ہے اور لوگوں میں اللہ سے سب سے زیادہ دور سخت دل والا ہوتا ہے. تو اب یہ دیکھیں جو آج کل عادت ہو گئی ہے باتوں کی، خوب باتیں ہوتی ہیں، گوسپنگ ہوتی ہے، تو ٹی وی کے اوپر بھی یہی ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، تبصرہ ہوتا ہے غیر ضروری. یہ ساری چیزیں دل کو سخت بنا دیتی ہیں، اور آپ حقیقتاً ذرا سا غور و فکر کریں نا تو آج کل سختی بے انتہا ہوگی لوگوں کے اندر. معاف کرنے والا عنصر تو ختم ہی ہوتا چلا جا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تو طریقہ یہ بتایا کہ بھائی کثرت تلاوت، اللہ تعالیٰ کا ذکر، یہ انسانوں کے دلوں کو نرم کرتا ہے، اور کوئی چیز نہیں ہے. اس کا اہتمام کرنا چاہیے. افتطمعون ان يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. تو اے مسلمانوں، کیا تم یہ امید رکھتے ہو کہ یہ تمہاری وجہ سے ایمان لے آئیں گے، حالانکہ ان میں ایک گروہ وہ تھا کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام سنتے تھے اور پھر اسے سمجھ لینے کے بعد جان بوجھ کر بدل دیتے تھے. بنی اسرائیلیوں کی بات ہو رہی ہے، ان کی کتاب تورات وہ بھی اللہ تعالیٰ کا کلام تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل واضح نشانیاں موجود تھیں، انہوں نے تعریف کری، جو بتائے گئے تھے چیزیں اس سے تبدیل کر دیا، بالکل اپوزٹ. ان کے اس میں یہ تھا، وہ لوگ چینج کر لیا کرتے تھے. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے قرآن مجید میں ایسی کوئی صورت باقی نہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون اگر یہ پتہ چل جائے تو اس کا کیا رہ جاتا ہے باقی. آپ دیکھیں نا، ایک کلاس کی جو کتاب ہوتی ہے اس کا ہی نیا ایڈیشن آ جاتا ہے کچھ سالوں بعد. سمجھتے ہیں کہ بھئی اس میں امپروومنٹ کی کوئی ضرورت ہے، یا یہ نہیں ہے آج کے حساب سے. تو اس کی آتھینٹسٹی کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. مطلب کچھ سالوں بعد آپ بولیں گے نہیں اس سے اچھی بہتر کتاب یہ موجود ہے، لیکن یہ کتاب ویسی کی ویسی موجود ہے الحمدللہ. اس دور میں وہ اس کتاب کو چینج کر لیا کرتے تھے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. اور جب مسلمانوں سے ملیں تو کہیں ہم ایمان لائے، اور جب آپس میں اکیلے ہوں تو کہیں وہ علم جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تم پر کھولا وہ مسلمانوں کو کیوں پہنچاتے ہو کہ اس سے وہ تمہارے رب کے میں تم پر حجت لائیں، کیا تمہیں عقل نہیں؟ اب دیکھیں اتنا کلیئر تھا ان کو، مگر ہوتا کیا ہے یہ اس قوم کے اندر نا، بنی اسرائیلیوں میں خاص طور پہ یہ ایک دل میں سختی بہت زیادہ مزاج کے اعتبار سے ایسے. ان کو پتا تھا یہ حق ہے سب کچھ ہے، لیکن اب وہ ان کی ایجاداری ٹوٹ جاتی نا، ایمان لے آتے تو اپنی کیا حیثیت بچتی، تو ان کے ماں اس طرف ڈھلنا پڑ جاتا. تو لہٰذا وہ اس کو بھی تبدیل کرتے تھے اور کہتے تھے یہ باتیں جو ہماری باتیں بھی ان کو نہ بتاؤ، کچھ اور بتاؤ، کوئی اور باتیں کرو، یہ نہ بتاؤ. اور یہ ایک مائنڈ سیٹ تھا ان کے علماء کا اور وہاں کے اس وقت کے لوگوں کا. اولا يعلمون ان اللہ يعلم ما يسرون وما يعلنون. کیا یہ نہیں جانتے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سب معلوم ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں. دیکھیں اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ واضح بیان کر دیتے تھے کہ بھائی منافقین کا بھی ان کو پتہ چل جاتا تھا، وہی کے ذریعے بہت ساری چیزیں ان کو پتہ چل جاتی تھی.
اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ ان کو پتہ ہی کوئی نہیں، تو ان کے پاس ساری انفارمیشن موجود تھی اور اس کے اوپر یہ چیز کرتے تھے. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور ان میں کچھ ان پڑھ ہیں جو کتاب کا علم نہیں رکھتے، بس اپنی بے بنیاد آرزوؤں کو لیے بیٹھے ہیں اور یہ صرف خیال و گمان میں پڑے ہوئے ہیں. فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ. تو ہلاکت اور بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں پھر کہتے ہیں یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ اس کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت حاصل کر لیں. تو ان لوگوں کے لیے ان کے ہاتھوں کے لکھے ہوئے کی وجہ سے ہلاکت ہے اور ان کے لیے ان کی کمائی کی وجہ سے تباہی و بربادی ہے. احکامات الہی کو تبدیل کرنا سخت گناہ کا کام ہے. اپنی مرضی سے اپنے نفع کے لیے کوئی بھی چیزیں تبدیل کرنا سخت گناہ کا کام ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے. خصوصی طور کے اوپر جیسے احکامات ہیں اسی طرح سے ان کے اوپر عمل کرنے کی بات ہے اور کوئی اس میں پھیر نہیں ہے. بہرحال یہ ان کا کام تھا جو وہ کیا کرتے تھے. بنی اسرائیلیوں کا ذکر ہو رہا ہے. وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. اور یہود کہتے ہیں کہ ہمیں تو آگ ہرگز نہ چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں کیا تم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کوئی وعدہ لیا ہوا ہے؟ اگر ایسا بھی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہرگز وعدہ خلافی نہیں کریں گے بلکہ تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر وہ بات کہہ رہے ہو جس کا تمہیں علم نہیں ہے. یہودیوں کا یہ ایک عقیدہ ہے کہ ہمیں اگر آگ چھوئے گی بھی نا تو صرف 7 دن، کچھ روایت میں آتا ہے صرف 40 دن، اس سے زیادہ میں آگ نہیں چھوئے گی. بہت انفارچونیٹلی کچھ نا مسلمانوں کا بھی حال اب انا للہ و انا الیہ راجعون ملتا جلتا ہو گیا. تو جنت تو جیسے ہے ہی ہمارے لیے اور ہمیں یہ تصور ہی نہیں ہے. ہم تو امتی ہیں، ہم کہاں جہنم میں جائیں گے. انا للہ و انا الیہ راجعون. بھائی نیک اعمال اور ایمان ہے علامت جنت کی، بس اور کوئی نہیں. یہ کوئی حیران کن بات نہیں ہے. آپ آج بھی اگر جیسا عیسائیوں کا دیکھیں نا، وہ جو بچے کو ڈباتے ہیں پانی میں تو اس کے پیچھے ان کا کیا کانسیپٹ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہماری طرف سے قربانی دے چکے، بس اب ہمارے لیے نہیں ہے جہنم. یہ کانسیپٹ ہے. لیکن مسلمانوں کا یہ نہیں ہے میرے بھائی، اپنے اعمال ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک جگہ نہیں کئیوں جگہ پہ کہا یہ عمل کرو گے تو جاؤ گے جنت میں، ایسے ہی نہیں چلے جاؤ گے. کوئی نئی باتیں نہیں ہیں، پرانی باتیں ہیں. بلا من کسب سیئۃ واحاطت به خطیئته فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. کیوں نہیں، جس شخص نے گناہ کمایا اور اس کی خطا نے اس کا گھیراؤ کر لیا تو وہی لوگ جہنمی ہیں، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. اچھا دیکھیں یہاں پہ بات ہو رہی ہے جہنم میں ہمیشہ رہیں گے جن گناہوں پہ پیچھے بات ہوئی ہے ان کے اوپر. تو یاد رہے اس میں جو اہم بات ہے نا سمجھنے کی، یہ گناہ شرک عظیم ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ملا لینا اور ایسے عقیدے بنا لینا کہ جن کا کوئی اللہ تعالیٰ نے حق نازل نہیں کی اپنی طرف سے. جیسے پیچھے کہہ دیا نا، جھوٹ باندھتے ہو اللہ تعالیٰ کے اوپر، ایسی کوئی بات نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہلوا دیا اللہ تعالیٰ نے، یہ جھوٹ ہے. تو اس طرح کے عقیدوں پہ جہنم ہمیشہ کے لیے. باقی ورنہ مومنین کے لیے الحمدللہ جنت تو ہے، پکی بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن گناہ گار اللہ کی رحمت سے کوئی بعید نہیں، معاف کر دیں اور بات ہے. لیکن گناہ گار نے دوزخ سے گزرنا ضرور ہے. تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں بات اور ہے. اس لیے گناہوں سے بچنے کا پورا اہتمام ہونا چاہیے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون. اور جو ایمان لائے اور نیک کام کیے وہی جنت والے ہیں، انہیں ہمیشہ اس میں رہنا ہے. الحمدللہ دیکھیں جیسے وہاں تھا جہنم میں ہمیشہ رہنا ہے، جنت والوں کو ہمیشہ جنت میں رہنا ہے. الحمدللہ. دوبارہ 2 شرطیں، ایمان لائیں، نیک عمل کریں. ایمان لائیں، صبح دوپہر شام اس پہ گزاریں کہ اللہ ایمان کی حالت میں ہو، ہاں نیک عمل کچھ ہو رہے ہیں مجھ سے، بس والدین کے ساتھ اچھے سے ملنا اٹھنا بیٹھنا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بجا لانا، سمجھ جائیں نیک عمل کر رہا ہوں. اور ہر کوئی اپنی استطاعت کے مطابق نیک عمل کر رہا ہے.
خواہش رکھیں اللہ تعالیٰ اور کی توفیق عطا فرما دے، اور کی توفیق عطا فرما دے، آمین۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ۔ اور یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو، اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور لوگوں سے اچھی بات کہو، اور نماز قائم رکھو، زکوٰۃ دو۔ لیکن پھر تم میں سے چند آدمیوں کے علاوہ سب پھر گئے، اور تم ویسے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام سے منہ موڑنے والے ہو۔ تسلی سے سنیے آپ نے بات، ذرا تسلی سے سنیں کیا بات ہوئی۔ 1400 سال پہلے بھی بات یہ ہو رہی ہے کہ اور کئی 100 سال پہلے، پتہ نہیں یہ تو تورات کتنی پرانی کتاب ہے نا، اس پہ 5000 سال ہے، کوئی نہیں ایگزیکٹ پتہ کتنی پرانی ہے، اس میں بھی بات کیا ہوئی کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، اور پھر بتا دیا کہ تم میں سے کچھ اس پہ قائم رہے اور اکثر پھر گئے۔ تو ذرا سا رک کے سوچیں، کیا یہی حال آج مسلمانوں کا نہیں؟ کیا یہ حال آج مسلمانوں کا نہیں؟ اور باہر ممالک کی تو کیا بات کریں، اولڈ ہاؤسز تو بن چکے، انہی والدین کے لیے نا جنہوں نے جان لگائی ہوتی ہے بچپن میں پال پوس کے بڑا کیا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں 16 سال کا بچہ ہوتا ہے نہیں الگ ہوتا ہے، والدین کے لیے اولڈ ہاؤس۔ وہی حکم سب سے پہلے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، والدین کے ساتھ اچھا، کہیں پڑھنے میں نہیں آئے گا کہ اولاد کے ساتھ، الٹا ہے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ زکوٰۃ دو، اچھی بات کہو۔ کہاں کھڑے ہم بتائیں؟ نہیں ہے حال یہی، اسی کی ضرورت نہیں ہے ابھی ہمیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مسلمانوں کو تو اس پہ یوں پختہ ہونا چاہیے کہ بھائی ہم نے اللہ تعالیٰ کی کتاب پکڑ کے رکھی ہوئی ہے، ایسے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ۔ اور یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا کہ آپس میں کسی کا خون نہ بہانا، اور اپنے لوگوں کو اپنی بستیوں سے نہ نکالنا، پھر تم نے اقرار بھی کر لیا اور تم خود اس کے گواہ ہو۔ اپنے لوگوں کو بستی سے نہ نکالنا، خون نہ بہانا۔ ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون۔ پھر یہ تم ہی ہو جو اپنے لوگوں کو قتل بھی کرنے لگے اور اپنے میں سے ایک گروہ کو ان کے وطن سے بھی نکالنے لگے۔ تم ان کے خلاف گناہ اور زیادتی کے کاموں میں مدد بھی کرتے ہو، اور اگر وہی قیدی ہو کر تمہارے پاس آئیں تو تم معاوضہ دے کر انہیں چھڑا لیتے ہو، حالانکہ تمہارے اوپر تو ان کا نکالنا ہی حرام ہے۔ تو کیا تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بعض احکامات کو مانتے ہو اور بعض سے انکار کرتے ہو؟ تو جو تم میں ایسا کرے اس کا بدلہ دنیاوی زندگی میں ذلت اور رسوائی کے سوا اور کیا ہے، اور قیامت کے دن انہیں شدید ترین عذاب کی طرف لوٹایا جائے گا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں۔ مدینہ کے پاس دو قبیلے یہودیوں کے تھے، ایک بنی قریظہ اور دوسرا بنی نصیر۔ اسی طرح سے آس پاس دو قبیلے مشرکوں کے بھی تھے، اوس و خزرج۔ اب ان کا کیا تھا، ان میں آپس میں دوستی ہوئی بھی تھی، مطلب ایک مشرکوں کا قبیلہ ایک یہودیوں کے قبیلے کا دوست، دوسرا مشرکوں کا قبیلہ دوسرے یہودیوں کے قبیلے کا دوست۔ اور پھر یہ ہوتا تھا کہ ان کے بیچ میں جب کبھی جنگ ہوتی تھی تو یہ آپس میں بھی، یہودی بھی آپس میں جنگ شروع کر دیتے تھے، دونوں قبیلے آپس میں، اور آپس میں جنگ کرنے کے بعد پھر جب وہ یا تو قتل کر دیا، قتل ہو گیا آمنے سامنے ہو کے، یا پھر جب وہ دوسرے گروہ نے ان کو پکڑ لیا، قیدی بنا لیا، تو جب پتہ چلتا تو چھڑا بھی لیتے کہ بھئی یہ تو ہمارے یہودی بھائی ہیں۔
ان کو چھڑا بھی دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا تم کیا کرتے ہو؟ تم نے عہد کیا کہ تم ایسا نہیں کرو گے، آپس میں ایک دوسرے کو قتل نہیں کرو گے، تم پھر ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہو. تم پھر زبردستی جب جنگ کرتے تھے، مارنے خود پہنچتے تھے تو ان کو وہاں سے نکالتے تھے، گھر ان کے خالی کرتے تھے. پھر جب وہ قیدی بن جاتے تھے اپنے ہی دوست کے تو ان سے پھر چھڑوا بھی لیتے تھے. یہ کیفیت بنا کے رکھی ہوئی تھی. اچھا آج ذرا سا نوٹ کریں، کیا مسلمانوں کا حال بھی یہی نہیں ہے؟ افغانستان میں مسلمان نہیں ہے، تو کبھی ہم مل کر کے کسی کے ساتھ ان کے اوپر چڑھائی کرتے ہیں، کبھی الٹا ہوتا ہے وہ مل کے کسی اور کے ساتھ ہمارے اوپر چڑھائی کرتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو سچویشن بالکل ویسے ہی ہے. تو آج مسلمان ہیں، اب وہ مسلمان کو قتل کر رہے ہیں. یہ تو میں نے بہت اوپر سے آپ سے کہہ دیا. ابھی پیچھے دنوں انتخابات ہوئے، الیکشن ہوئے کہیں کے اوپر، تو وہاں آپس میں جھگڑا وگڑا ہو گیا، کچھ لوگ مر گئے. سارے ادھر بھی مسلمان تھا ادھر بھی مسلمان تھا. کس لیول پہ چلے گئے؟ یہی مسئلہ ایران کے ساتھ بھی کچھ ہوگا، کچھ شیعوں کے ساتھ ہوگا، کچھ مہاجروں کے ساتھ اور پنجابیوں کے ساتھ ہوگا. تو وہاں کے اوپر کسی اور وجہ سے جنگیں ہوتی تھیں جو اللہ نے، اور یہ یہاں کے اوپر بھی وہی حال. حالانکہ مسلمان کے اوپر مسلمان کا خون حرام، کسی صورت جائز نہیں. تو اور آخر میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا تم یہ نہیں سمجھتے کہ ساری چیزوں کی خبر ہے؟ اور سب سے خطرے کی بات کیا ہے اس پوری چیز میں بتانے کی؟ اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں بتایا ایسا کرنے والوں کے ساتھ معاملہ کیا ہوگا. وہ میں آپ کے سامنے دوبارہ پڑھ دیتا ہوں. تو جو تم میں ایسا کرے اس کا بدلہ دنیاوی زندگی میں ذلت اور رسوائی کے سوا کیا ہے؟ بتا دیا بھائی، ذلت اور رسوائی کے لیے تیار ہو جاؤ. تو کیا نہیں ہے مسلمانوں کے اوپر عمومی ذلت اس وقت؟ رسوائی نہیں ہے؟ ہر جگہ تو ہمیں مدد چاہیے ہوتی، تو کوئی نہ کوئی غیر مسلم ہو تو مدد ملے تو معاملہ چلے گا ہمارا. خواہ وہ چائنا ہو تو خواہ وہ رشیا ہو تو خواہ وہ امریکہ ہو، کسی کے لیے کچھ ہے کسی کے لیے کچھ ہے، کوئی نہ کوئی غیر مسلم ہے. اپنی کوئی نہیں یہ وہی لوگ ہیں نا جو کسی آج سے کچھ دور پہلے بڑے خطے کے اوپر حکومت کیا کرتے تھے. وہی لوگ ہیں نا سارے، وہی امت ہے جن کو اللہ نے خلافت دی ہوئی تھی بڑے حصے کے اوپر. آپس میں لڑتے بھی تھے، اس کے باوجود کسی اور کی ہمت نہیں ہوتی تھی یہ ان کو کچھ کہے. مگر اتنی پذیرائی، اتنی ذلت کے بس اب حالت یہ ہے کہ ان کے بغیر گزارا ہی کوئی نہیں. اب تو ہاتھ بھی بن گیا، پیسے جب تک ملیں گے نہیں کام ہی نہیں چلے گا. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو کوئی مسئلہ نہیں، آج بھی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بجا لانا شروع کر دیں. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تنہا سے لے کر کے اتنی بڑی سلطنتیں بن سکتی ہیں، تو دوبارہ اللہ تعالیٰ نے کیا مسلمانوں کو عروج عطا فرما سکتے ہیں؟ جب ہم راہ پہ آنا شروع ہو جائیں گے، عروج ملنا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ. اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون. یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی خرید لی، تو ان سے نہ تو عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی. تو دیکھیں یہ ساری کوششیں اور یہ سارے معاملات دنیاوی زندگی کے لیے نکل آتے ہیں نا، آخرت بھول بیٹھتے ہیں. ہم بھائی کا قتل کرنا ہے، مسلمان بھائی ہیں، بھائی کا قتل کرنا ہے تو آج کی زندگی مل جائے گی، اور آخرت میں کیا ہوگا میرے بھائی؟ تو کیا بھول بیٹھے؟ آج کے لیے آخرت بھول بیٹھے، آج کے لیے آخرت بھول بیٹھے. تو بس یہ اتنے سالوں پہلے سے ہمارے پاس سبق موجود ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان ساری چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح معنوں میں مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. یا اللہ خوب اچھا سا قرآن پاک پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اپنی سچی محبت عطا فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے. سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر برحمتک یا ارحم الراحمین.